یہ اس میں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے، وہ بھی ہمیں اپنے آنکھوں کے تارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے ہیں، ہمارے لیے ہمارے سروں کا تاج ہیں، خلیفہ سوئم ہیں، اشراف بشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، ذو النورین ہے، اعلیٰ حضرت نے جو جسرا فرمایا۔ تو آپ کی بڑی شان ہے، آپ کا ذکر کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور 18 ذوالحج کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو آپ کی ولایت کا جو اعلان فرمایا گیا ہے اس کو یاد کرنا اور اس کو عید کہہ دینا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں وائرل ہوتی ہیں کہ جی جو شہادت عثمان غنی کے دن جو ہے وہ عید منا رہا ہے تو وہ کافر ہے، نعوذ باللہ، وہ مومن نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، جب ہمارا ایمان ہے، جب ہمارا عقیدہ ہے، اللہ پاک نے شہداء کا 2 مقام پہ بڑا واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں جو مارے گئے ہیں، جو قتل ہوئے ہیں، تو ان کو مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام میں اللہ رب العالمین نے 4تھے پارے میں ارشاد فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، کہ وہاں دوسرے پارے میں فرمایا تھا کہ مردہ کہنا نہیں ہے، لیکن 4تھے پارے میں اور وضاحت فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں تو خبردار تمہارے ذہن میں گمان بھی نہ آئے، یہ خیال بھی نہ آئے کہ وہ مردہ ہیں یا مر گئے، بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے یہاں زندہ ہیں، یرزقون، اور ان کو اللہ پاک کی طرف سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو شہادت عثمان غنی، آپ شہید ہیں اور شہید زندہ ہے، ہمیں ان پر فخر ہے، ان پر ناز ہے کہ انہوں نے ثابت قدمی سے کام لیا، وہ استقامت میں رہے، وہ ثابت قدم رہے، وہ ڈگمگائے نہیں ہیں، ان کا ایمان ثابت تھا، ان کا ایمان قائم تھا، اور قائم کیوں نہ ہوتا کہ جن کو جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود ارشاد فرمائی ہے۔ جہاں 18 ذوالحج کا دن جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے، وہیں 18 ذوالحج اعلان ولایت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ کے ولایت کا بھی اعلان کا یہ دن ہے 18 ذوالحج شریف۔ تو لہذا اس میں کچھ لوگ فقط اس طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ صرف شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد تازہ کر رہے ہیں، آپ کی یاد بنا رہے ہیں، اور مولا علی کے اس اعلان کو بالکل جو ہے نا وہ پس پشت ڈال رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یوم غدیر خم تو منا رہے ہیں، عید غدیر تو منا رہے ہیں، عید غدیر خم تو منا رہے ہیں، لیکن شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ انعام سمجھنا چاہیے کہ ہم جہاں شہادت عثمان غنی کو یاد کیے ہوئے ہیں اور آپ کی بلندی درجات کے لیے، آپ کے روحانی فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، وہیں پر ہم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام آپ کے جو اعلان ولایت ہے آپ کے بارے میں، اس پر بھی ہمیں خوشی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور اس بات پہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ پاک نے استقامت ثابت قدمی عطا فرمائی۔ جب محرم کا موقع آئے تو آپ یہ شعر پڑھیں کہ مومن جو ہے وہ شہداء کے ماتم نہیں کرتے، اور ہم ہائے حسین والے نہیں ہیں، واہ حسین والے ہیں۔ اگر آپ واقعتاً واہ حسین والے ہیں تو آپ واہ عثمان والے کیوں نہیں ہیں، واہ علی والے کیوں نہیں ہیں؟ وہاں پر آپ کو ہائے حسین اس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں اور واہ حسین کو آپ پروموٹ کرتے ہیں، تو یہاں 18 ذوالحج کو آپ
واہ عثمان کہہ کر آپ کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت کیوں نہیں پیش کرتے کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام ہو آپ پر، سلامی عقیدت ہو آپ کے لیے کہ جنہوں نے حق کے لیے جان دی ہے، جنہوں نے استقامت میں جان دی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ کی محبت میں جان دی ہے، دین پر رہتے ہوئے جان دی ہے، اور قرآن مجید کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں، دین کے لیے جو خدمات ہیں، غزوہ تبوک والی جو خدمات ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع والی جو خدمات ہیں، جنت البقیع والی جو خدمات ہیں، ان ساری خدمات کو دیکھ کر اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آپ کی طرف سے جو انعامات دیے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کیوں نہ یاد کریں، ہم ان کا اس طرح ذکر کیوں نہ کریں۔ ہم حضرت عثمان غنی والے بھی ہیں، ہم مولا علی والے بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دونوں کے غلام ہیں۔ ہم جہاں صحابہ کو مانتے ہیں وہاں اہل بیت کرام کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ، ان دونوں پہ یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب آپ پہ ہم درود نماز میں نہیں بھیجتے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا و مولانا ابراہیم وعلی آل سیدنا و مولانا ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود جو ہے آل کے اوپر ہے، اور اصحاب جو ہیں ان کو بھی ہم دل و جان سے مانتے ہیں، ان کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم دونوں کو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اصحاب رسول ستارے ہیں اور ناؤ جو ہے، کشتی جو ہے، وہ اللہ رب العالمین نے آل رسول کو بنایا ہے، عطرت رسول کو بنایا ہے۔ تو لہذا ہم دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں، دونوں کی محبت ہمارے دلوں میں سمائی ہوئی ہے اور دونوں کی عقیدت ہمارے دلوں میں سمائی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کوئی رافضی کوئی خارجی ہمارے دلوں سے یہ عقیدت اور یہ محبت کبھی بھی نہیں نکال سکتا۔ اللہ رب العالمین ان نفوس قدسیہ جو ہیں ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے، اور ان دونوں ہستیوں کے فیوز و برکات اللہ رب العالمین ہم سب کو عطا فرمائے، امت مسلمہ کو عطا فرمائے، پورے عالم اسلام کے اللہ رب العالمین خیر فرمائے، اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین شان و شوکت اور غلبہ عطا فرمائے، یکجہتی عطا فرمائے، اور آپس میں سلوک اور اتفاق عطا فرمائے۔ آمین۔